المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو آئیے اسی جان جہان پر ایک مرتبہ کی گہرائیوں سے میں اور آپ تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جناب محمد تقی احمد صاحب جو آپ کی بستی کے رکن ہیں، انہوں نے اپنے جانشین محمد ضیاء الرحمن قادری صاحب کے جشن شادی کے موقع پر اس بہترین پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ تمام کو بھی نیکی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا. انہوں نے بھی اپنی نیکی کے لیے ایک صدقہ جاریہ کا انتظام کیا اور ہمارے جیسے لوگوں کو خود بھی نیکی کرنے کے لیے ایک موقع دیا اور دوسروں تک نیکی کرنے کے لیے ایک موقع دینے کا ہمیں ایک رکن چنا. میں ان کا دل سے ممنون و مشکور ہوں اور ان کے تمام گھر والوں کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے، ان کی پوری نسل کو اپنے محبوب کے فضل و کرم سے انہیں دین عطا فرمائے اور سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا، تمام کائنات کو تخلیق فرمانے والا اور انسان کو احسن صورت پر تخلیق فرمانے کے بعد میں مزید اس نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو پہلے انسان کو احسن صورت پر پیدا فرمایا، اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصطلح سنا کر کے اسے دنیا میں اور حسین بنا دیا. وہی انسان جو ایک بیکار سے رشتے سے پیدا کیا، لیکن اس انسان کو ایسا عمر عطا فرمایا کہ وہ چاند پر بھی کمندے ڈالنے لگا، آسمانوں کی سینوں کو چیرنے لگا اور ہواؤں کی طغیانی کو اس نے چیر کر کے رکھ دیا، سمندروں پر اپنا قبضہ کر لیا اور لوہے کو آسمان میں اڑا دیا، ہر وزنی چیز کو قابو میں کر لیا. ایسی طاقت اور قوت بخشنے کے بعد میں انسان سے کہا کہ انسان کے راستے والے مجھے اتنی تمام اشیاء سے نوازا ہے کہ تجھ پر ہمارا شکر کرنا واجب ہے. اور وہ رب جس نے ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، تمام نعمتوں سے نوازتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیری ہدایت سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری سبزی پھولوں میں تیری ڈالی، یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کے گلستاں کا، پھولوں بھری زمین کا، تاروں کا آسمان کا، سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، اونچے پہاڑ چڑھ ہیں دیکھ کر تیری نشانی، اونچے پہاڑ چڑھ ہیں دیکھ کر تیری نشانی، ہر دم ہوا کے لب پر ہے تیری ہی کہانی، ہے دم قدم سے تیرے دریاؤں میں روانی، ہر بحر و در میں، ہر خشک و در میں، ہر بیج میں شجر میں، ہر شاخ و ثمر میں ہے فیض عام تیرا، پیارا ہے نام تیرا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا، حیوان بھی ہے تیرے، انسان بھی ہے تیرے، جاندار بھی ہے تیرے، بے جان بھی ہے تیرے، ہر غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا، خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیاں ہو حمد تیری اس طرح ناکمانوں سے کہ تو برتر ہے رحموں سے، خیالوں سے، گمانوں سے، تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی کہ بالا تر ہے وہ محدود لفظوں اور بیانوں سے. ازل سے حمد ہوتی ہے، ابد تک ہوتی جائے گی، کہاں حق حمد کا ہوگا ادا ان مدح خانوں سے. اور تیرے عزیزوں کو پٹانا، گھر لٹانا، جان دے دینا، عزیزوں کو پٹانا، گھر لٹانا، جان دے دینا، تیرے اشاعت گھبراتے ہیں تو اپنے ایک جانب سے. آئیے ہم آپ ایک مرتبہ اردو پاک پڑھیں گا. صلو علیہ وسلم. ابھی میں نے اللہ تعالیٰ کے حمد میں دو کلاموں کے کچھ اشعار پیش کیے. ایک شخص تھا جس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اے پروردگار عالم، تیری مرضی کے بغیر نہ پتا ہلتا ہے، نہ کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی فاضل کسی مظلوم پر فضل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو کچھ دے سکتا
सकता है, ना कोई कुछ दे सकता है। ऐ मालिक, जब तू ऐसा रहीम है, करीम है, खुद अपनी सिफत बयान करते हुए कुरान मजीद के सबसे शुरू में इरशाद फरमाता है और रहमान रहीम, ये तेरी सिफत है मालिक व मौला। तो रहमान होना, रहीम होना, करीम होना, गफूर रहीम होना, ये तेरी सारी सिफत हैं और सिफत आलिया हैं। ऐ मालिक व मौला, जब तू ऐसी सिफतों का जामे है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना ज़िया रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, मसलक आला हज़रत। ऐ पाक परवरदिगार आलम, जब तू ऐसी सिफतों का मालिक है, तो ऐ मालिक, मैं जब भी मांगूंगा और जो भी मांगूंगा तुझ ही से मांगूंगा, तेरे अलावा किसी से न मांगूंगा। अब इसने क्या ऐड कर लिया कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, मुझे जब भी जो भी मांगना होगा मैं तुझी से मांगूंगा, तेरे अलावा किसी से नहीं मांगूंगा। अब जिद है बंदे की, उसने जिद तो कर ली, लेकिन हुआ क्या, फरमाते हैं कि मैं जंगल से गुजर रहा था। जब जंगल से गुजर रहा था तो क्या हुआ कि जंगल में रास्ते के किनारे एक कुआं था। रात थोड़ी अंधेरी थी, झुकमुखा था। उस कुएं के चारों तरफ घास और ये कबाड़ जम चुका था। और घास जमी हुई हो तो और अंधेरा भी हो, अंधा कुआं हो, दिखाई नहीं देता। जाहिर सी बात है, ये अपनी मस्ती में जा रहे हैं। इत्तेफाक की बात क्या हुई कि उसी कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए तो अब इन्होंने कसम क्या खाई है कि या अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं जब भी मांगूंगा, जो भी मांगूंगा तुझी से मांगूंगा, तेरे अलावा किसी से नहीं मांगूंगा। कुएं में गिर गए। इत्तेफाक की बात क्या हुआ कि उसी रात को बंजारों का एक काफिला इधर से गुजर रहा था। इनने जब उनके जानवरों की घुंघरू की आवाज सुनी तो दिल चाहा कि आवाज दे ले, मदद मांग ले, लेकिन वही कसम खाई हुई थी कि या अल्लाह, जो मांगूंगा तुझी से मांगूंगा और तेरे सिवा मैं किसी से न मांगूंगा। आवाज देना चाहते थे कि ख्याल आ गया, अपने आप को खामोश कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि बंजारों की नजर जब वो निकल रहे थे तो इस कुएं पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि यार रास्ते के किनारे पर अंधा कुआं है, ऐसा ना हो कि किसी को जरूरत पहुंचे, नुकसान पहुंचाए, वो इस कुएं में गिर जाए। तो उन्होंने क्या काम किया कि भारी पत्थर वो जो बड़े बड़े बना करके रखे हुए होते हैं उसी को उठाया और उसको बंद भी कर दिया। अंदर से दिल चाह रहा था कि आवाज दे दे, कर अंदर कुएं में मैं हूं, मुझे क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन अपने दिमाग में कसम ये उठाई हुई है कि जो मांगूंगा अल्लाह से मांगूंगा, किसी से मदद नहीं मांगूंगा। होता क्या है कि बंजारों ने कुएं को बंद कर दिया, अंदर ये बंद हो गए। जब बंद हो गए तो बंजारों का काफिला चला गया। अब क्या हुआ, जैसे ही अंदर ये बंद हुए, बंजारों ने कुएं को बंद कर दिया, तो अंदर एक रोशनी फूटनी शुरू हुई। और रोशनी क्या थी, रोशनी कोई अल्लाह का नूर नहीं था, बल्कि वो एक सांप के अंदर से जो पथरी निकलती है उसके अंदर की चमक थी। इसने देखा कि यहाँ तो कोई भयानक मंजर है। इसी रोशनी में क्या देखते हैं कि सांप के उसके कुएं के अंदर एक मोटा सा सुराख है, जिसमें से एक सांप निकल के इनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। और सांप काफी मोटा है, जिसका मुंह काफी बड़ा है। जब इनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, फिर दोबारा दिल चाहा कि अब क्या करूं। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं तेरे रहम करम के सहारे पर था, तूने पहले मुझे कुएं में गिराया, फिर बंजारों के काफिले से कुएं को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं मालिक मौला, मेरे इम्तिहान के लिए इस सांप को भी अंदर भेज दिया। ऐ पाक परवरदिगार आलम, लेकिन मेरी जिद अब भी यही है जो पहले थी कि मैं मदद किसी और से नहीं मांगूंगा, सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ, तुझी से मदद चाहूंगा। सांप बढ़ना शुरू हुआ। जिद ये है कि तुझसे मदद मांगूंगा। अच्छा, मदद मांगने का मकसद क्या है। जब तवक्कुल इल्लाह हो तो बंदा सांप को मारने के लिए डंडा भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि डंडा पास में पड़ा हुआ है, दिल चाहता है कि उठाए डंडा और सांप की खोपड़ी पर मार दे, लेकिन कसम ये उठाई हुई है कि मदद तुझसे मांगूंगा। सांप ने इनकी तरफ जब बढ़ना शुरू किया, सांप धीरे धीरे इनकी गर्दन पे आया और उसने सांप ने इन्हें नीचे से यूं करके लपेटा। लपेटने के बाद में ऊपर को चढ़ना शुरू हुआ और सांप ऊपर को चढ़ा और उसने अपने फन से ढक्कन को हटाया और इन्हें ऊपर निकाल के फेंक दिया। सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह बेशक उनकी इसी तरह मदद फरमाता है। लेकिन आपने इस वाक़ये से एक अंदाजा लगाया कि ये कह रहा है, या पाक परवरदिगार आलम, मैं तुझसे ही मदद मांगूंगा, तेरे सिवा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह ये फरमाना चाह रहा है कि ऐ मेरे बंदे, तू जब मुझसे जब मदद मांगेगा, बेशक मैं तेरी मदद, तेरी पुकार को सुन रहा हूँ और तेरी मदद को पहुंचूंगा। लेकिन मदद जो पहुंचेगी तुझ तक वो वसीले से ही पहुंचेगी। वो अलग बात है कि हम तुझे रस्सी के जरिए से बाहर निकालते, हम तुझे बंजारों के जरिए से बाहर निकालते, लेकिन हम इस बात पर भी कादिर हैं कि जो चीजें तुम्हें नुकसान देने वाली हैं, जो तुम्हें मार कर खाने वाली हैं, हम उनके जरिए भी मदद फरमा दिया करें। लेकिन मदद होगी वसीले से ही। अल्लाह ताला की जात भी यही समझाना चाहती है। अच्छा, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, आप सब जानते हैं कि हुजूर पर दुनिया में बिल्कुल जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ दिए काफिरों ने। हद तो ये हो गई कि हुजूर के ऊपर ऊंट की ओढ़नियां डाली गई, सरकार के ऊपर पत्थरों से
آپ کو لہولہان کر دیا گیا. طائف کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے کنکر پتھر مارے گئے کہ آپ پوری طرح لہولہان ہو گئے. لیکن ان باتوں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے اختیار ہی نہیں دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خود ہی مدد کرے گا اور کوئی مدد نہ کرے, اس لیے اللہ نے اختیار نہ دیا ہو. اللہ نے بے شک ان تمام کو اختیار دیے ہیں اور اس کے لیے تمام حدیثیں موجود ہیں. جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے صحابی کا؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی احد میں جنگ ہو رہی تھی. جب احد میں جنگ ہو رہی تھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے تیر برسانا شروع کر دیا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر کا ایک تیر ایسا آیا کہ اگر میں ہاتھ ایسا آگے کرتا تو ممکن تھا کہ تیر پار ہو کر کے رسول اللہ کو لگ جاتا اور حضور کا نقصان مبارک میں پیوست ہو جاتا. لیکن میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو آگے نہ کر کے, کیونکہ وقت ہی نہیں تھا, ہاتھ کا انتظار نہ کیا بلکہ اپنے چہرے کو ہی آگے کر دیا. بس حضور کے دفاع کے لیے جنہوں نے اپنے چہروں کو آگے کر دیا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے چہرے کو آگے کر دیا تو وہ میرے چہرے میں تو نہ لگا, لیکن اس تیر نے میری آنکھ کے گلے کو باہر نکال دیا. اب کیا ہوا؟ اچھا, تیر نے کیا چیز نکالی باہر؟ آنکھ کا گلا باہر نکل گیا. اللہ کے پیارے محمد علیہ السلام چونکہ میدان جنگ میں موجود ہے, حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے گلے کو ہاتھ پر رکھا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اچھا, جب آنکھ کا گلا نکلا ہے تو گلا ہی مانگنے آئے ہوں گے نا, آنکھ ہی مانگنے تو آئے ہوں گے یا کوئی اور چیز نہیں مانگنے آئے. لیکن آئے حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں آپ کا دفاع کر رہا تھا, میری آنکھ کا گلا باہر آ گیا. رسول اللہ کو کیا چاہیے تھا؟ دعا فرما دیتے, آپ کا گلا واپس کر دیتے. لیکن رسول اللہ کی ذات ایسی کریم ہے, وہ یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا یہ خزانہ ایسا ہے کہ جہاں محدود کوئی حصار نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے کہ تم خالی اپنی ایک سوچ کو ہاتھ پہ رکھو اور لے کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ. ارے جتنا تمہارے بس کی ہو اتنا چاہے مانگو, میری بارگاہ سے نہ نہیں سنو گے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہید کا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو کیا ہوا جی؟ آ گیا یا رسول اللہ میری آنکھ کا گلا باہر ہو گیا, آپ کا دفاع کر رہا تھا, آنکھ کا گلا باہر ہو گیا. اچھا, تو حضور نے حضرت قتادہ کی سوچ کو اور بڑھا دیا. فرمایا کہ اے قتادہ یہ بتاؤ کہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورے گاؤں میں بریانی کھلائی جا رہی ہے, ادھر بھی پھر بھی دم نہیں آیا, تھوڑا بولو سبحان اللہ. ہاں, تو کیا ہوا کہ آگے یا رسول اللہ آنکھ کا گلا باہر نکل گیا. حضور نے فرمایا کہ اے قتادہ یہ بتاؤ کہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت؟ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف آنکھ تک محدود مت رہو, بلکہ اوجے سریا کو جا پہنچو, اگر وہاں کی چیز مانگو گے تو بھی تمہیں عطا کی جائے. اب سوچ کو بڑھا دیا رسول اللہ نے. جب فری میں مل رہی ہو جو چیز تو کیوں نہ لے گا بندہ, دیوانہ ہی ہوتا ہے. اب مانگنے کا طریقہ دیکھو. حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے عطا فرما دیجیے اور جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیجیے. ہاں, یہ ہوئی بات. تو کہا یا رسول اللہ آنکھ تو میری مرضی سے عطا فرما دیجیے اور جنت اپنی مرضی سے عطا فرما دیجیے. حضور نے فرمایا کہ قریب آئے. اچھا, پوری دنیا میں ہر مسلم لڑکے سے, ہر کسی سے پوچھنا چاہتا ہوں, پوری دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر ہے کہ تیزاب کے بجھے ہوئے کسی آلے سے, کسی لوہے کی چیز سے تمہاری آنکھ باہر نکال دی جائے تو وہ 1 مہینے میں تمہاری آنکھ واپس کر دیں گے؟ پوری دنیا کے اسپتال ایک جگہ مل جائیں, ہے کوئی ایسا اسپتال جو آنکھ بھی واپس کر دیں اور ساتھ میں اس کی روشنی بھی لوٹا دیں؟ مگر مہینوں کی بات چھوڑ دی ہے, لمحوں میں کام ہو رہا ہے. کم سے کم رسول اللہ کی ذات کو سمجھو تو صحیح. بات کیا ہوئی؟ آؤ قتادہ قریب آئے, آپ کے گلے کو آنکھ میں رکھا, کوئی دوائی نہیں لگائی, کوئی جڑی بوٹی توڑ کر نہیں لگائی, بلکہ اپنا لعاب دہن لگا دیا. کہ میری یہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی اور رسول اللہ کو لعاب دہن لگانا تھا کہ میری آنکھ اسی وقت پوری کی پوری درست ہو گئی اور پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی. جب اس حدیث پر ہمارے جگہ پہلی کا تاجدار فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میرا. یہ ہے مقام جہاں سے تمام اسپتال, تمام اطباء, تمام ڈاکٹر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, جہاں سے یہ سارے کے سارے دم توڑ دیتے ہیں, وہاں سے ہمارے آقا کا اختیار شروع ہوتا ہے. یہ ہے ہم لوگوں نے سمجھا ہی کہا یا رسول اللہ کو. اچھا, ایک صحابی ہیں حضرت خبیب بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر جو ہے تین